بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے دربار میں اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ وہ 5 عذاب یہ ہیں: نمبر 1، طوفان۔ اچانک ایک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا تھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، وہ نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھر سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے رہے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی: آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہو گئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں، غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے: یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اور سرکشی اور ظلم کا گرم بازار شروع کر دیا۔ نمبر 2، ٹڈیاں۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر و ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ چاروں طرف ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغات کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھر میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں، ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ لیکن بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت، باغات اور مکانات ان ٹڈیوں سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام سے رہے، لیکن پھر وعدہ توڑ دیا اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو تکلیفیں دینے لگے اور کہنے لگے: ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ نمبر 3، گھن۔ غرض 1 ماہ بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہوا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتیوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا، ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کی چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان کو کھانے لگا، ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک روح بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ ہی ایک لمحے کے لیے بھی سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتے میں ہی اس بالائے ناگہانی سے بلبلا گئے اور چیخ پڑے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایمان لائیں گے، ہم عہد دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی
گریہ اوزاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ دیا اور پہلے سے زیادہ ظالم بن گئے۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ نمبر 4، مینڈک۔ ان فرعونیوں کی بستیوں میں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے۔ ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹنے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آ گئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور آپ کے مومنین کو بھی کبھی کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی 7ویں دن اٹھا لیا گیا۔ لیکن یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر سے اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی غلط حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ 5واں عذاب، خون۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنویں، نہریں اور تالاب، پانی سب خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی۔ اس سرکش نے کہا، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا، یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر ان کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر اللہ کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو وہ پانی نہایت ہی صاف، شفاف اور شیریں نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے۔ لیکن اللہ پاک کا قدرت دیکھو، ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کے دونوں پیتے تھے، لیکن مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور فرعونیوں کے جو منہ میں جاتا وہ خون ہوتا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوسنے لگے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن رہی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں اور نافرمانوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا۔ ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا تھا، مگر فرعونیوں کے دلوں پر ایسی بدبختی کی مہر لگ چکی تھی، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور اللہ کے قہر کو، عذاب کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ فرعون اور اس کے تمام ساتھی دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی دنیا ان وعدہ شکنوں اور مردودوں سے پاک صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ پاک نے ان 5 عذابوں کی تصویر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ ترجمہ: تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ لیکن جب ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے تو وہ پھر جاتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب و توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم